اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک نعمتیں سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائیں۔ وہ بہت ساری بھلائیاں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے علم مبارک کے حوالے سے بھی ہیں۔ وہ حضرت پاک نبی علیہ السلام آپ کے جود و عطا کے حوالے سے بھی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بھی ہیں۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہر اعتبار سے خیر کثیر بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کی زندگی مبارکہ اور حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو آپ کی سیرت کے حوالے سے ہر ایک عنوان آپ کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، اور اس حدیث طیبہ کو حضرت امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر روایت فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اتیت النبی، کہ میں حضرت نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر خدمت اقدس ہوا، بتمرات، چند کھجوریں لے کر۔ یہاں پہ لفظ اتیت جو عطا یاتی باب سے واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کے بعد اس کا صلہ حرف با کے ساتھ آیا۔ عام طور پہ عطا یاتی اس کا معنی آنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ عطا یاتی اتیتو کے بعد جو حرف با آیا، اس کی وجہ سے اس کا معنی لے کر آنا ہوگا۔ جس طرح کہ قرآن مقدس پہلا پارہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ذہب اللہ بنورہم۔ ذہب کا مطلب جانا ہوتا ہے۔ ذہب اللہ، اللہ رب العزت گیا،
یہ معنی بنے گا، لیکن ذہابہ کے بعد جب با اس کا صلہ آ گیا، اب اس کا معنی ہوگا اللہ رب العزت ان کا نور لے گیا۔ اسی طرح اتیتو کا معنی آنا ہے، لیکن با کی وجہ سے معنی ہوگا کہ میں چند کھجوریں لے کر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر خدمت اقدس ہوا۔ وہ کھجوریں کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی تھی، جو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لے کے آئے۔ حضرت شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول نقل فرماتے ہیں، جناب سیدنا حضرت ملا علی قاری مکی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کانت التمرات 21، وہ کھجوریں 21 دانوں کے اوپر مشتمل تھیں، یعنی کھجوروں کے 21 دانے لے کے میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ اسی طرح کھجوروں کی تعداد کے بارے میں حضرت جناب سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، گفت ابو ہریرہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آوردم میں آیا نزد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے پاس، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں حاضر خدمت اقدس ہوا۔ کس طرح، انداز کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں چند خرما را، کچھ کھجوریں لے کے حضور علیہ السلام کے پاس میں آیا، وگفتہ اند، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 20 و یک خرما بود، کہ وہ 21 دانے تھے کھجوروں کے، جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے کے حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ فقلت، حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، کہ اللہ رب العزت سے ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ان کھجوروں کے چند دانوں کے اندر جو تقریباً 21 ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک برکت عطا فرمائے۔ اب حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت پاک نبی علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا، فدمہن، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اپنی ذات پاک کے ساتھ ملا لیا، یعنی انداز کیا ہے، فأخذہن بیدہ، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اپنے دست اقدس شریف کے اندر لے لیا۔ وہ ہاتھ مبارک، وہ دست اقدس جو حضرت جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھ کے ساتھ لگ جائے، اور ساتھ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کا لعاب دہن شریف بھی ہو، تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ان کی نکلی ہوئی آنکھ کو صحیح سلامت فرما دیتا ہے۔ وہ دست اقدس شریف جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بچپن کی حالت کے اندر ان کے سروں کے اوپر لگ جائے، اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا دست اقدس شریف جس جگہ کے اوپر لگا ہو وہ والے بال ادباً نہیں کٹواتے کہ یہ برکت ہے، یہاں پہ پاک نبی علیہ السلام کا دست اقدس شریف لگا ہے۔ اسی طرح اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے جسم کے اوپر کچھ دانے نکل آئے، علاج کروا کے بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دست اقدس شریف ان کے جسم کے اوپر پھیرا، اللہ رب العزت نے انہیں آرام عطا فرمایا، وہ ان کا مرض جاتا رہا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب عرض کیا، اے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کھجوروں کے ان دانوں کے اوپر آپ برکت کی دعا فرما دیں، تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے وہ دانے وہ اپنے دست اقدس شریف کے اندر لے لیے، یا فرمایا او وضع یدہ علیہن، یا تو اللہ کے پاک نبی نے وہ دانے اپنے دست اقدس شریف کے اندر لیے یا دانوں کے اوپر دست اقدس شریف رکھ دیا، الغرض یہ برکت کے لیے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل مبارک فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دانوں کے اوپر برکت کی دعا فرمائی، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اور پھر آپ نے جو یہ لفظ بولے ثم دعا، حالانکہ یہ کافی تھا کہ اللہ کے پاک نبی نے دعا فرمائی، لیکن آپ نے فرمایا لی، میرے لیے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں لی اجلی خصوصاً، خاص طور پہ میری ذات کے اوپر نگاہ کریمانہ فرماتے ہوئے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا فرمائی، بالبرکۃ فیہن، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دی، وکثرۃ الخیر فی اکلہن، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو کھاتے رہیں گے ان کے اندر بھی یہ برکت چلی جائے گی، وہ برکت ان کے اندر سما جائے گی، اور ارشاد فرمایا کہ بھلائیوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا، مع بقائہن، ساتھ یہ کہ یہ دانے باقی بھی رہیں گے، یہ ختم بھی نہیں ہوں گے، برکت بھی ہوگی، تعداد کے اندر اضافہ بھی ہوگا، اور یہ کھجوریں باقی بھی رہیں گی۔ اب حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کے دانوں کے اوپر برکت کی دعا فرمائی، یہاں سے پتہ چلا اللہ رب العزت کے انعامات، رب تعالیٰ کی نعمتیں، غذائیں، کھانے والی اشیاء جو مل جائیں ان کے اوپر برکت کی دعا کرنا اور برکت کی دعا فرمانا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور آپ کا مبارک عمل ہے، اور اصحاب کرام کے نظریات، عقائد اور ان کی تھاٹس کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ غذائیں، انعامات اور نعمتیں لے کے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانے کی چند اشیاء ہیں، یہ کچھ دانے ہیں کھجوروں کے، اے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر برکت کی دعا فرما دیں۔ گویا کہ اصحاب کرام کا یہ نظریہ ہے کہ انعامات، نعمتوں کے اوپر برکت کی دعا کروانا یہ جائز ہے، اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دعا فرمانا کیا عجب انداز ہے، کیا اصحاب کرام کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو نوازنے کا طریقہ کار ہے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا خذہن، اے ابو ہریرہ انہیں لے لو، انہیں پکڑ لیں، فجعلہن فی مزودک، اور انہیں اپنے توشہ دان کے اندر رکھ لیں۔ حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری مکی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مزودک بکسر المیم، یہ میم کے کسرہ کے ساتھ، میم کے زیر کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا، وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الزَّادِ، اور یہ ایسا برتن ہے جس کے اندر زاد راہ، توشہ دان وغیرہ اس کے اندر سامان رکھا جاتا ہے، یعنی ایسا توشہ دان جس کے اندر زاد راہ کو رکھا جاتا ہے، جس کے اندر سامان کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا
اپنے برتن کے اندر، اپنے توشہ دان کے اندر آپ یہ کھجوریں وغیرہ رکھ لیں، ان کے اوپر برکت کی دعا ہم نے کر دی، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اپنی عطا سے اس کے اندر برکت فرمائے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ آپ کے پاس باقی رہیں گی ایک طویل عرصے تک۔ اب حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کلما اردتا، سرکار نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب آپ ارادہ کریں، جب آپ کا جی چاہے، جب آپ کے مزاج کے اندر آ جائے ان تأخذ منہ شیئا، کہ آپ اس توشہ دان میں سے کچھ لینا چاہتے ہو، جب کھانے کے اوپر طبیعت ہو، جب مزاج اس بات کے اوپر آ جائے، بھوک وغیرہ لگی ہو یا کوئی مہمان آ جائیں اور آپ انہیں کھلانا چاہتے ہوں، تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلما اردت ان تأخذ منہ شیئا، جب بھی ارادہ ہو کہ یہاں سے کوئی چیز آپ نے لینی ہو، حاصل کرنی ہو، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا فادخل فیہ یدک، آپ اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کریں، یعنی اس توشہ دان میں، اس برتن کے اندر آپ اپنا ہاتھ ڈال لیں، فخذہ، اور وہاں سے نکال لیں، ایتمر منہ، یعنی اس توشہ دان سے آپ کھجوریں نکالتے چلے جائیں، ولا تنصرہ نصرا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ یاد رکھنا، اس کو آپ نہ توڑنا، اس کا آپ لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، پوری طرح سے اس کی ترجمانی کرتے رہنا، اس کو آپ نہ توڑنا۔ پھر حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق فی سبیل اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں فقد حملت، میں نے لینا شروع کیا، من ذلك التمر، ان کھجوروں میں سے میں نے نکالنا شروع کر دی، کذا وکذا من وسق، اتنے اور اتنے وسق میں نے اسے لینا شروع کر دیے، فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر میں نے وہ نکالنے شروع کر دیے، یعنی کچھ غربا بھی آتے تھے، میں ان کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، حتیٰ کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر کسی بستی سے کچھ لوگ آ گئے، ایک وفد آ گیا، وہ بھوک سے نڈھال تھے، انہوں نے اصحاب کرام سے کچھ کھانا طلب کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجوریں نکالنا شروع کی، کہ میں نے نکالے قضا و قضا من وسقین، اتنے وسق میں نے نکال دیے، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر میں وہ وسق کھجوروں کے نکالتا رہا۔ حضرت جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وسق، ان کی مقدار ایک اندازے کے مطابق کتنی بنتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا چندیں از وسق در راہ خدا، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اتنے وسق میں نے نکال دیے۔ وہ وسق وہ کتنا پیمانہ ہے، تو فرماتے ہیں وہ وسق شست پیمانہ، وسق 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا 4.5 سیر کا ہوتا ہے، یعنی اتنی زیادہ کثیر مقدار کے اندر، یا آپ فرماتے ہیں یا بار شتر، یا ایک اونٹ کی مقدار، ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ جائے، جتنا سامان اس کے اوپر لادا جا سکتا ہو، اتنی مقدار کے اندر میں نے وہ وسق اپنے توشہ دان سے نکالتا رہا۔ یعنی جب میں نے اللہ کے پاک نبی سے برکت کی دعا کروا کے وہ کھجوروں کے 21 دانے اپنے توشہ دان کے اندر رکھے تھے، اس وقت گن کے رکھے تھے کہ 21 ہیں، لیکن آج ایک وفد آیا ہے، آج کچھ لوگ آئے ہیں، وہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فیضان پاک سے برکات حاصل کر رہے ہیں، میں نکالتا رہا، حتیٰ کہ
اتنے اتنے وسق میں نے نکال دیے، یا ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے وہ سامان تقریباً اتنی مقدار وہ کھجوریں میں نے لوگوں کے سامنے نکالی، جو لوگوں نے بھی کھائیں۔ ہم اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان کو استعمال کیا، اور اللہ پاک کے راستے کے اندر میں نے انہیں نکال دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، ہم اس سے کھاتے بھی تھے اور آگے کھلاتے بھی تھے۔ یہ عجب انداز ہے اصحاب کرام کا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے ایک مرتبہ برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں کے دانوں کو جو کہ چند ایک ہیں اپنے توشہ دان میں انہیں ڈال لو اور اسے توڑنا نہ، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کتنا پیارا عقیدہ ہے، کیا سوچ کا معیار ہے، کتنا عظیم ترین آپ کا سٹیٹس اور سٹینڈرڈ ہے، کس درجے کے اوپر آپ بات فرما رہے ہیں کہ ہم خود بھی کھاتے رہے اور کھلاتے رہے۔ لفظ کننا، کانا یکونو، اس سے جمع متکلم کے الفاظ ہیں، یہ جب بھی فعل مضارع کے اوپر آ جائیں، جیسے نأکلو، کننا نأکلو، لفظ کانا یکونو سے کننا کے الفاظ نأکلو فعل مضارع کے اوپر داخل ہوئے تو یہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ استمرار کا مطلب ہمیشگی، جس کام کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے پاک نبی کے دعا فرمانے کے بعد ہمارا یہ طرز عمل رہا، ہمارا لائحہ عمل رہا کہ ہم خود بھی کھاتے تھے اور آگے لوگوں کو بھی کھلا دیتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرا توشہ دان، وہ میرے ازار تہ بند کی جگہ سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ حقوی کا معنی وسطی، میرے جسم کا درمیانہ حصہ، یعنی جہاں پہ تہ بند کو باندھا جاتا ہے پیٹ کے اوپر، اس جگہ کے اوپر میں اپنے توشہ دان کو باندھ کے رکھتا تھا اور وہ مجھ سے کبھی بھی الگ اور جدا نہیں ہوتا تھا، ہمہ وقت وہ میرے ساتھ رہتا تھا۔ کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے اوپر عمل ہے کہ آپ نے اس کو توڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کی پاسبانی کرنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی نگہبانی، اس کی پاسبانی اس طرح سے کر رہا ہوں کہ وہ ہر وقت ہی میرے ساتھ رہتا ہے۔ حتیٰ کان یوم، حتیٰ کہ وہ دن آیا، قتل عثمان، حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن آپ کو شہید کیا گیا، فَإِنَّهُ انقطع، تو وہ برتن وہ بھی مجھ سے ٹوٹ گیا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جب برکت کی دعا فرمائی، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کے زمانہ طیب و طاہر کے اندر بھی ہم کھاتے رہے، آگے کھلاتے رہے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام آپ کا زمانہ مبارک گزرا اور حضرت جناب سیدنا خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا زمانہ مبارک آیا، اور آپ کے زمانہ پاک کے اندر بھی تقریباً 2.25 سال ہم یہ کھاتے رہے، آگے کھلاتے رہے، یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد حضرت جناب سیدنا مراد رسول جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا زمانہ مبارک آیا، تقریباً 10 سالہ آپ کا دور حکومت، جس کے اندر فتوحات بھی کثیر تعداد کے اندر ہوئیں، حتیٰ کہ انگریز یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ اگر کوئی دوسرے عمر ہوتے تو پوری کائنات کے اندر دین اسلام کے ڈنکے بج جاتے۔ وہ 10 سالہ دور حکومت حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب کا، اس دور حکومت کے اندر بھی ہم وہ کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، حتیٰ کہ ان کے بعد حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا زمانہ طیب و طاہر آیا، اور آپ کے
زمانہ پاک کے اندر بھی تقریباً یہ 12 برس مدت بنتی ہے ایک اندازے کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ وہ 12 سال بھی ہم کھاتے رہے کھلاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آپ جناب کو شہید کیا گیا، وہ توشادان، وہ برتن، وہ مجھ سے گر گیا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب کے ان الفاظ کو حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری مکی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے الفاظ کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا، فَإِنَّهُ انْقَطَعَ، وہ مزود، وہ توشادان، وہ برتن، انقطع، وہ ٹوٹ گیا، ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن جب جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت تھا، وَسَقَطَ مِنِّي، اور مجھ سے وہ گر گیا، وہ برتن گرا، وَضَاعَ، اور ضائع ہو گیا، فَحَزَنْتُ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِيدًا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر مجھے شدید غم لاحق ہوا۔ پتہ چلا جب بھی کوئی اللہ رب العزت کی نعمت، رب تعالیٰ کے انعامات، اللہ رب العزت کی غذائیں اور نعمتیں جب بندے سے جاتی رہیں تو اسے غم ہونا چاہیے، اور جب انعامات ملیں اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنے سال وہ توشادان میرے پاس رہا اور میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا، لیکن جب وہ گر گیا تو مجھے غم لاحق ہوا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا، جناب ملا علی قاری مکی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث طیبہ کے آخری جملوں کے اندر یہ بھی اشارہ ہے، ان الفساد اذا شاع، جب بھی فساد پھیل جاتا ہے، ارتفعت البرکہ، تو برکت اٹھ جاتی ہے، کہ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب کو ظلماً شہید کیا گیا، تو یہ ایک فساد تھا، جب یہ فساد پھیلا تو برکت اٹھ گئی۔ وہ جو اتنے سالوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک نبی کے ایک مرتبہ کھانے کے اوپر، نعمتوں کے اوپر برکت کی دعا فرمانے کے بعد ان کھجوروں کو خود بھی کھاتے رہے اور اصحاب کرام کو، دیگر مہمانوں کو آگے کھلاتے رہے، لیکن فساد کی وجہ سے یہ برکت اٹھ گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ آپ یہ بھی فرماتے تھے، لِلنَّاسِ ہَمٌّ، لوگوں کے لیے ایک غم ہے، وَلِيَهَمَّانِ بَيْنَهُمْ، اور میرے لیے دو غم ہیں، ہم الجراب، ایک تو میرا توشادان وہ بھی جاتا رہا، وَهَمُّ الشَّيْخِ عثمان، اور حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب کا غم بھی ہے کہ آپ کی یاد جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس طرح سے وہ برکت اٹھی، گویا کہ اس حدیث طیبہ نے ہمیں پیغام دیا، درس دیا، جب بھی کھانا سامنے آ جائے، اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازے تو اس کھانے کے اوپر برکت کی دعا کر لینا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور برکت کی دعا کروانا یہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار ہے۔ وہ کھانا بھی برکت کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے جب انسان اسے استعمال کرتا ہے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم